یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو رکھا، ان کو باضابطہ ان کو ریمونریشن دیا جا رہا ہے، فری میں ان سے کام نہیں کرایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں مجلس کے SIR ہیلپ ڈیسک سینٹر ہے وہاں پر بھی بٹھا کر ان کو بھی ہم مدد کر رہے ہیں تاکہ آپ کے فارم فل کرنے میں بھرنے میں آپ کو آسانی ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ SIR کا تعلق سٹیزن شپ سے ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر فائنل ووٹر لسٹ میں کسی کا نام نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیزن شپ پر کوشچن کرے، سوال یا نشان اٹھائے، ان کا پاسپورٹ نہ بنے یا پھر گورنمنٹ کی اسکیموں سے ان کا نام نکالا جائے۔ تو مجلس یہ چیزوں کو دیکھ چکی ہے۔ بہار میں جب SIR شروع ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین سپریم کورٹ میں پارٹی تھی، جناب اختر الایمان وہاں کے MLA اور صدر ہیں، پارٹی تھی، وہاں پر بھی ہم نے کام کیا۔ بنگال میں نے خود دیکھا، اور اس فکر اور تکلیف کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم تلنگانہ میں، مہاراشٹرا میں ہم نے ایپ بنایا، وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھیے کام ہو رہا ہے۔ دلی میں ایپ بنا کر سپریم کورٹ کے مایہ ناز وکیل جناب نظام پاشا صاحب کے حوالے کیا، وہاں سے وہ بچوں کو بھیجائے تھے، یہاں ٹریننگ دیے، وہ کام ہو رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے 3 ضلعوں میں وہاں کے ذمہ داروں نے کہا ہم کو ایپ بنا کر دیجیے، ہم نے کام بنا کر دیے، ان کے بچوں کو ٹریننگ دیے۔ اب الحمدللہ وہ اتنے خوش ہیں وہاں پر کہ صحیح طریقے سے وہاں پر انیمریشن فارم کو فل بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے نازک وقت میں SIR میں، جب ہر گھر میں ایک فکر اور پریشانی ہے کہ یہ فارم کیسا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کتنے فکر مند ہیں۔ کل میں اور ہمارے کاروان کے MLA کوثر صاحب، ایک معین صاحب فون کیے، اتنا رو رہے تھے فون پہ کہ صاحب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ الحمدللہ کوثر صاحب ان کو بلا کر سمجھا کر ان کا نام کیسے ڈالنا، لوگ پریشان ہیں۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ نکالنے کے لیے مجلس ان کی رہبری کر رہی۔ تلنگانہ کی حکومت کے پاس 2 مرتبہ میں گیا، ٹیمرس کے چیئرمین کو لے کر گیا کہ بھائی اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے تو کم سے کم فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ دیجئے۔ چیف سیکرٹری سے جا کر ملا میں، چیف منسٹر کے ایڈوائزر جناب شیشادری صاحب سے جا کر ملا میں۔ ہم ان سے بول رہے کہ بھائی کئی غریبوں کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے سوائے راشن کارڈ آدھار کے، کیا کریں گے وہ لوگ؟ تو ہم امید کرتے کہ تلنگانہ کی حکومت، مجلس اتحاد المسلمین نے جو ان کو تجویز پیش کی ہے کہ آپ کے پاس سوشل ایجوکیشنل کاسٹ سروے ہے 2024 کا، آپ کے پاس بھو بھارتی ایکٹ ہے، آپ کے پاس ریشن کارڈ کا ڈیٹا بیس ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ٹیکس کا ڈیٹا بیس ہے، آپ کے پاس اسکول اینڈ بورڈ کا ڈیٹا بیس ہے، ان سب کو کی بنیاد پر آپ ایک فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ دیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد تلنگانہ کی حکومت اس پر ایک مثبت فیصلہ لے گی تاکہ تلنگانہ کے غریبوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، کوئی بھی ہو، ڈاکومنٹ نہیں ہونے کی بنیاد پر اگر کسی کا نام SIR میں نہیں آئے گا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کسی کا نام فائنل SIR میں نہیں آئے گا تو الیکشن کمیشن آف انڈیا ان تمام ناموں کو سپریم کورٹ نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو آگے بڑھا، یعنی ہوم منسٹری کو جائے گا، جس کے اب وزیر امت شاہ ہیں، وہ ٹرائیبیونل بنا سکتے، جاؤ تمہاری سٹیزن شپ پروف کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ دن آئے، اسی لیے مجلس 2 مہینے سے کام کر رہی ہے، اسی لیے مجلس مہاراشٹرا، دلی، اتراکھنڈ میں ایپ کو تیار کیا، اسی لیے دیوانہ وار ہم لوگ آپ سے بول بھی رہے ہیں۔ مخالفین کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، میں بحیثیت ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے ایک جماعت کے سپاہی کے میں ہرگز اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ غریب اس کی غریبی کی بنیاد پر، کاغذ نہیں ہونے کی بنیاد پر وہ اس کا نام نہ آئے، چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ہم امید کرتے کہ تلنگانہ کی حکومت ایک مثبت فیصلہ لے گی۔ اور عجیب و غریب معاملہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ ریڈیکلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ جو نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، جو برقع پہنتے، حجاب پہنتے، نقاب پہنتے، جو سلام علیکم وعلیکم سلام بولتے، جو الحمدللہ بولتے، یرحمک اللہ بولتے،
جو مسجدوں میں جا کر اعتکاف کرتے وہ ریڈیکلائز ہو جا رہے ہیں. یہ حکومتیں کہہ رہی ہیں. ارے دین پہ چلنا ریڈیکلائزیشن کہاں ہے؟ ریڈیکلائز وہ لوگ ہیں جو نقاب دیکھ کر بچوں کو مارتے ہیں. ریڈیکلائز وہ لوگ ہیں جو ٹرین میں داڑھی دیکھ کر ان کو پیٹتے ہیں مارتے ہیں. ریڈیکلائز وہ لوگ ہیں جو ماب لنچنگ کرتے ہیں. یہ لوگ ریڈیکلائزیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا. ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے تاکہ وہ اپنے دین پر نہ چل سکے. یاد رکھو تمہاری یہ حرکتیں، تمہاری یہ تمام پالیسیاں کچھ کام نہیں کریں گی. مسلمان ریڈیکلائز نہیں ہوتا ہے. ہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے. مسجدیں توڑنا ریڈیکلائزیشن نہیں ہے. مسجدوں کو دوسری عبادت گاہ میں تبدیل کرنا ریڈیکلائزیشن نہیں ہے. اور ایک امن کے راستے میں، انصاف کے راستے میں اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں نہیں لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا، لا اینڈ آرڈر اگر خراب ہوگا تو انصاف نہیں ملے گا کیا؟ انصاف نہیں ملے گا کیا؟ بتاؤ پھر ہم کو. ایک عجیب و غریب بات ہے. اور آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، پورے تلنگانہ میں یہ بات سامنے آ رہی کہ بارش نہیں ہو رہی. ایکسپرٹس یعنی جو ویدر ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایل نینو ایفیکٹ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ 26 جولائی کے دن، اتوار کا دن ہے، صبح 9 بجے، صبح 9:30 بجے عیدگاہ ہلالی میں بارش کے لیے ایک نماز استسقاء ہوتی ہے. مانے تمام لوگ جمع ہوتے، اس عید کی نماز میں ہم جمع ہوتے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور امام صاحب کا خطبہ ہوتا ہے. پھر اس کی نماز ہوتی 2 رکعت. اس کا ایک طریقہ کار ہے، کتنے تکبیرات پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں. پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے اپنے کپڑوں کو پلٹا کر پہنتے ہیں، مانے جو جبہ ہے پلٹا کر پہنتے ہیں اور ہاتھ نیچے رکھ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو بارش کو نازل فرما دے. کیونکہ بارش ضروری ہے اور بارش کی کمی سے خدا نخواستہ اگر بارش کم ہوئی تو اس سے کسانوں کو نقصان ہوگا، لوگوں کو پینے کے پانی کی تکلیف ہوگی. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات اگر پانی نہیں ہے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہم لوگ. تو اس سلسلے میں 26 جولائی کو ماساب ٹینک میں عیدگاہ ہلالی میں صبح 9:30 بجے نماز استسقاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے. علماء کرام، مشائخین عظام رہیں گے. میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اس میں شرکت کریے. اور میں مجلس اتحاد المسلمین کے اضلاع کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مقامات پر علماء کرام سے مشورہ کر کے آپ وہاں پر بھی نماز استسقاء کا اہتمام کریے. ہم اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگ کر دعا کریں گے کہ پروردگار بارش کو نازل کرنے والے آپ ہیں، بادلوں کو بنانے والے آپ ہیں، زمین کو سیراب کرنے والے آپ ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے رہے اور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفع بخش بارش ہم کو عطا کرے. برسوں پہلے مجھے یاد ہے کہ جب شاید یہ 2008 کی بات ہے، راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت تھی. مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ہم لوگ ہمایت ساگر کے اس تالاب کے پیٹھے میں جو سوکھ چکا تھا وہاں پر فرزندان توحید ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوئے اور گر گڑا کر رفقت انگیز دعا ہوئی. ہر کوئی جو وہاں پر جمع ہوا تھا اس کی آنکھیں نم تھیں. اللہ کے خوف سے اور اللہ کی امید میں ہم نے دعائیں کی اور دعائیں کی. جب لوگ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور لوگ بارش میں بھیگ کر اپنے گھروں کو واپس آئے. تو ہم کو اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کرنا ہے اور ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے. جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے ہیں طاقت کی بنیاد پر، ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ فرعون اور نمرود کے پاس بھی بہت طاقت تھی، شداد کے پاس بھی بہت دولت تھی، مگر اللہ نے بتا دیا کہ سب سے طاقتور اگر کوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جو لوگ آج مسلمانوں کی مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری یہ کوششیں ناکام ثابت ہو جائیں گی. یہ اللہ کی عبادت گاہوں کو تم نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو. تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا ظلم ختم ہوگا، تم ختم ہو جائے گے.
تمہاری سیاسی حیثیت ختم ہوگی اور حق جو تھا حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ ارے یہی کربلا کے میدان سے آواز آ رہی ہے کہ یہ ظالم یہ سمجھا تھا کہ نواز رسول کی گردن کاٹ دینے سے حق ختم ہو جائے گا۔ ارے آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، اللہ نے ان کو پلید کر دیا، بدنام کر دیا، اور جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی آل کو قربان کیا، صبح قیامت تک لوگ امام حسین کا نام فخر سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب امام حسین کا ہم نام لیں گے تو ہم باطل طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ چند اہم چیزیں مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خاص طور سے انیمریشن فارم کے اوپر توجہ لیں گے اور اپنے فارم کو 20 جولائی تک BLO کے حوالے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔